اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ میرے مسلمان بھائی جہاں سے مجھے سن رہے ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتاؤ کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو آپ بھی درود پڑھا کریں، جتنا پڑھ سکتے اتنی زیادہ فضیلت ہے درود پڑھنے کی، اور خاص کر کے یہ درود ابراہیمی جو ہے سب سے زیادہ جو فضیلت والی اور سب سے زیادہ ثواب والی ہے، تو کوشش کریں جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھا کریں۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا عید کے دن کے بارے میں، کہ عید کے دن کو ہم کیسے سیلیبریٹ کریں، کیسے منائیں اس کو۔ وہ یہ کہ بھائی دیکھو، ہماری جو عید کی دن ہے اس کی مثال ایسی ہے، ہم لوگ ایسے مناتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے آدمی پورا مہینہ کسی کمپنی میں کسی اس میں مزدوری کرتا ہے، اور جیسے اس کو تنخواہ ملتا ہے اس تنخواہ کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اس سارے تنخواہ کو جلا دیتا ہے، سارے تنخواہ کو ضائع کر دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ ایسے کرتے ہیں رمضان کے مہینے کے ساتھ۔ یعنی رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم محنت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی ہم روزے رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور جس دن اس کی اجر ملنا ہوتا ہے، یعنی عید والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے مہینے کی جو محنت ہم نے کی ہے رمضان کی، اس کی ہمیں اجر دیتا ہے۔ پھر اس دن ہم کیا کرتے، جیسے ہی رات کی چاند نظر آ جاتی ہے عید کی، تو ہم وہ نافرمانیوں والی چیزیں شروع کر دیتے، وہ گانے بجانے، وہ میوزک کے وہ چیزیں شروع کر دیتے، وہ ڈانس ہے، وہ چیزیں کہ یعنی پورے مہینے کی جو ہماری محنت ہوتی ہے وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے کس کے لیے اور کس لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے مومنو، ہم نے آپ پہ روزے فرض کیے جیسے آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ کیوں فرض کیے تھے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس لیے فرض کیے ہیں، یعنی سال میں ایک مہینہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اس میں تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی دار بنو۔ اور تقوی کا ڈیفینیشن علماء نے کیا ہے کہ تقوی وہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی غلط کام کرے، آپ کی مائنڈ میں ڈائریکٹ یہ چیز آنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہو جو اسلام مخالف ہو، جو اسلام نے منع کیا گیا ہے، جیسے ہی وہ کام آپ کرتے ہو آپ کے دماغ میں یہ چیز آنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو رمضان میں یہ چیز انسان کے اندر، مسلمان کے اندر آتی ہے۔ وہ کیسے کہ جیسے فرض کرو آپ روزہ رکھتے ہو، آپ روزہ رکھتے ہو، آپ کو کئی گھر پہ، باہر پہ، کہیں پہ بھی آپ پانی پی سکتے ہو، آپ کو کوئی نہیں دیکھتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، پر آپ روزہ رکھتے ہو، نہیں توڑتے ہو، نہیں پانی پیتے ہو، نہیں کچھ کھاتے ہو، وہ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انسان سے آپ چھپا کے کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، پر یہ تقوی آپ کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے آپ روزہ رکھتے ہو۔ پر یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ یہ پوری سال آپ کی زندگی میں آ جائے، کہ کوئی بھی آپ غلط کام کر رہے ہوتا، جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو کسی کو، کوئی غلط کام کر رہے ہوتا، تو آپ کے دماغ میں فوراً یہ چیز آنی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں تقوی۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی دار بنو، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور پھر یہ جو ہماری روٹین ہو جاتی ہے، رمضان میں شروع ہو جاتی ہے ہماری روٹین، نمازوں کی، نفلوں کی، قرآن کی تلاوت کی، یہ ہمارے سال میں شروع ہونا، پورا سال چلنا چاہیے۔ جو ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کو قیام اللیل کہتے ہیں، یعنی وہ رات کی نماز ہوتی ہے، تہجد کہتے ہیں، یا تراویح فقانے کا ہے اصل، تو وہی تہجد ہی سمجھ لو۔ جو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی 11 رکعت ہوتی تھی، یعنی 8 رکعت تہجد کہو، تراوت کہو، کوئی قیام اللیل کچھ بھی کہو، لیکن یہ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر، کیونکہ جو بندہ رات کو نماز پڑھتا ہے، یعنی یہ نفلیں، تو وہ جا کے وتر چھوڑ کے عشاء کی نماز میں نہ پڑھے، وہ پھر رات میں آخر میں پڑھے۔ تو یہ 11 رکعت اکثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہی پڑھے۔ تو یہ ہماری روٹین میں، ابھی رمضان میں ہم پڑھتے سب، مطلب تراویح پڑھتے۔ اب یہ تراویح مطلب اس کے لیے جو ہے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اس کے لیے ہماری مطلب یہ ہونا چاہیے کہ تہجد کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ سو پھر اٹھو پھر پڑھو۔ بہتر وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جو عادت تھی وہ آخری رات کے آخری ایام میں ہوتا تھا، آخری بالکل فجر سے پہلے پہلے پڑھتے تھے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو تھکاوٹ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یار میں سو کے پھر اٹھ نہیں پاؤں گا، تو آپ جیسے عشاء کی نماز کے بعد جو روٹین بنایا ہوا تھا پڑھ لو، 9-10 بجے آپ پڑھ لو، لیکن پڑھو، آپ اس روٹین کو چھوڑو مت، آپ اس روٹین کو کنٹینیو رکھو۔ اور آپ جب جماعت میں، ہم لوگ جماعت میں ابھی نماز کم سے کم باقی دنوں میں اگر نہیں پڑھتے، کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ جماعت میں نہیں پڑھتے۔ ایک تو سب سے پہلی چیز کہ جماعت کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اور جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، وہ عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ تحقیق کے ساتھ کافر ہو جاتا ہے۔ فقد کافر، یعنی فقد مطلب تحقیق کے ساتھ کافر ہو جاتا ہے۔ تو نماز کو چھوڑنا بالکل نہیں چاہیے انسان کو، مسلمان کو۔ اور پھر جب ہم نماز پڑھتے تو جماعت کے ساتھ پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ شفقت والا، سب سے زیادہ محبت والا، سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل، یعنی فجر کی نماز میں ایک دن فرما رہے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ سارے جوانوں سے کہو کہ لکڑیاں جمع کرو، ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دو جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، پر مجھے عورتوں اور بچوں کا فکر ہے۔ اگر اس کا فکر نہیں ہوتا تو میں ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دیتا کہ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ تو جماعت کے ساتھ بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ماشاءاللہ ہماری رمضان میں جو ہے ایک روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس رمضان کی جو روٹین ہے نا، یہ تقوی کے لیے ہوتا ہے، آپ اس کو کنٹینیو رکھو۔ آپ 5 وقت پڑھنا تو لازمی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے، تہجد پڑھے، وہ عشاء کے بعد پڑھے، بھلے اگر آپ رات کو نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے بعد پڑھے، وہ روٹین کو اپنے۔ اور قرآن کی کتنے تلاوت کے، اگر ایک پارہ پڑھتے تھے تو آدھا پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 1 رکوع 2 رکوع پڑھو، جتنا آپ کو آسانی ہو، جتنا آپ کو ٹائم ملے اتنا پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور، اس کو کنٹینیو رکھو۔ جیسے رمضان میں ہم بد نظر سے بچتے، یعنی غلط نظریں کسی پہ نہیں ڈالتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ کسی کو نہیں، کوشش کرتے ہم کہ یار رمضان ہے، یار رمضان خراب ہو جائے گی، بس اس چیز کو صرف رمضان کے علاوہ بھی کنٹینیو رکھنا ہے۔ اور عید والے دن بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے سامنے اور گڑ گڑائے اور روئے کہ یا اللہ میری جو روزہ رکھا ہے، میں نے جو محنت کی ہے، میں نے جو عبادتیں کی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے در میں قبول فرمائے،
گڑ گڑائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، بجائے اس کے کہ ہم گانے بجانے میوزک کے اس چیز پہ جو ہم نے محنت کی تھی وہ سب ضائع کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس دن اور روئے کہ یا اللہ اس کی اچھا اجر دے، یا اللہ میری نماز ہے، میری روزہ آپ قبول فرمائے، بجائے اس کے ہم لوگ پھر اس کو ضائع کر دیتے، یعنی ان غلط چیزوں پہ۔ تو میرے بھائیوں، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک تو کنٹینیو رکھیں اپنی جو عبادات آپ نے شروع کی ہے رمضان کے اندر، جو تقوی آپ کے ہمارے اندر آپ کے اندر آئے ہوئے رمضان کے اندر آ جاتا ہے، خواہ مخواہ مطلب ہر مسلمان کے اندر آ جاتا ہے، اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اور دوسری چیز کہ عید والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور عبادتیں کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے نمازیں، ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائیں، اور بجائے اس کی کہ آپ نافرمانیاں کریں۔ تو یہی میری چھوٹی سی نصیحت تھی۔ اگر کسی کو یعنی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کسی کو میری بات بری لگی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، سب سے معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عباداتیں، روزے سب قبول فرمائے۔ ہم سارے مسلمانوں سے یہ دعا ہے، یا اللہ ہماری یہ جو تقوی رمضان کے اندر آتا ہے اس کو پورا سال ہم بلکہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔